تم کیوں اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور ڈال رہے ہو یار؟ یمن اور شام کے حوالے سے اگر کوئی ٹھوس ثبوت ہیں تو پیش کرو کہ میں مان جاؤں گا کہ وہاں پر مسلمان کو مار رہا ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں جی مسلمان غلط ہیں۔ لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہاں پر مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں، لہٰذا اس بات کو چھوڑ دو کہ مسلمان وہاں پر مسلمان کو مار رہے ہیں۔ یمن میں یا شام میں یا مصر میں کوئی جنگ، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو میرے نزدیک نہیں مار رہا وہاں پر گریٹر اسرائیل بننے جا رہا ہے، جو کہ بنے گا، اور حدیث میں بھی ہے کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ حدیث میں ہے۔ اسلام کبھی نہیں ختم ہوگا، یہ بات سوچ لینا۔ ہمارے وہ ایک اور بندے میسج لکھ کر ایک بات کر رہا تھا ہیومن صاحب کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام نے کبھی ختم نہیں ہونا انشاءاللہ، بلکہ اسلام قائم رہے گا اور زندہ رہے گا۔ ہاں کمزور ہے، کمزوری رہے گا۔ یہ غریب تھا، غریبوں سے سٹارٹ ہوا، پور لوگوں سے یہ سٹارٹ ہوا، اور یہ پور لوگوں تک جائے گا، پور لوگوں میں واپس جائے گا، غریب لوگوں میں واپس جائے گا، اور یہ قائم رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو میں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے جس میں نے یہی بات کی ہے، اس ویڈیو کا یہ لنک میں نے دیا ہے اس کو، اور اس میں نے یہی بات کی ہے کہ اسلام پہلے ایک بندے سے شروع ہوا، پھر 2 ہوئے، 3 ہوئے، 4 ہوئے، اس کے بعد 5، 10، آج اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اور اس وقت کے عرب کے جنگجو جو تھے نا، وہ آج کے فوجیوں سے کئی زیادہ طاقتور تھے۔ آج کے فوجی تو بس ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں سے میزائل آئے گا تو وہ آ کے آبادی پہ گرے گا، ان کے اوپر کچھ نہیں گرے گا۔ آج کے فوجیوں کا تو یہ سسٹم ہے۔ لیکن اس وقت کے عرب کے جو جنگجو تھے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تم کسی کے سامنے چھری لے کے کھڑے ہو جاؤ، سامنے کھڑے ہو جاؤ، بولو آؤ مارو مجھے، میں تمہیں ماروں گا، تو نہ تمہارے اندر اتنا جگرا ہوگا اور نہ میرے اندر اتنا جگرا ہے۔ بھائی تم میرے سامنے اگر آ جاؤ چھری لے کے، تلوار تو بڑی چیز ہے، چھری لے کے تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہارے سامنے آ جاؤں، ہم دونوں میں اتنا جگرا نہیں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ کٹوا سکیں شاید۔ تو یہ بڑی جگرے والی بات ہوتی تھی کہ جو جنگ میں آمنے سامنے اپنی گردنیں کٹوا دیتے تھے تلواروں سے، اپنی ہاتھ ٹانگیں کٹوا دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر آج کل تو میڈیکل ایڈز ہے، فٹ گولی دی وہ درد ختم ہو گیا، پین کلر ہیں، کتنے پین کلر ہیں، پھر ہیلنگ ڈیوائسز ہیں، ہیلنگ ایکوپمنٹ ہیں، کیا کچھ نہیں ہے آج۔ اس کے باوجود ہم آج جنگیں لگتی ہیں تو بہت کم اگلے بندے سوچتے ہیں، لیکن اتنا آسان نہیں۔ اس ٹائم پہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس ٹائم پہ اگلا بندہ ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو 6 دن تک اس کا درد نہیں ٹھیک ہوتا تھا، وہ 6 دن تک روتا رہتا تھا، کراتا رہتا ہوتا ہوگا، اس کو کتنے دن تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن ان لوگوں کا جگرا پھر بھی وہ لوگ آئے روز مسلمانوں کے ساتھ جنگیں کرتے تھے۔ تو اسلام ان کفار مکہ کے سامنے ختم نہیں ہوا، ان کے ہاتھوں ختم نہیں ہوا، تو آج کے یہ چھوٹے چھوٹے نام نہاد لوگوں کے ہاتھوں کیسے ختم ہوگا بھائی؟ آئی ڈونٹ تھنک، نیور۔ اب یہ ساری سازشیں، اس نے پھر مجھے لکھا کہ یار یہ ساری سازشیں، تو میں نے سازشوں کی وجہ تمہیں بتا دی ہے کہ واحد تیل کی طاقت، واحد پیسہ، ان اکانومی میں بھی تھوڑی انگلش بول دوں نا، اکانومی جو ان کو بھارت اور پاکستان سے مل رہی ہے، ان کو آپس میں ٹینشن میں رکھ کے، اور جو اس کو اسرائیل اور فلسطین وغیرہ سے، اور یہ اسرائیل اور عرب ممالک سے تیل کی سورس میں مل رہی ہے، تو یار یہ ساری اس کا کھیل ہے، اور یہ انہی کے ساتھ ہوگا، اور یہ کرتے رہیں گے جب تک ان کے پاس تیل ہے۔ بس یہ جو یمن میں رہنے والے شیعہ مسلم کو سعودی عرب میں رہنے والے سنی مسلم مار رہے ہیں، تو بس اس بات کا میں کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ ہوں گے وہ بھی ہوں گے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن مجھے نہیں پتہ، میں نے پہلے کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتہ، لیکن میرا دماغ جو کہتا ہے کہ وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ جو جنگ ہے وہ صرف پیٹرول اور ریسورسز وغیرہ کی ہے، اور تیل وغیرہ کی ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کرتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ امریکہ سعودی عرب کا قرضدار تھا، تو آج سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک کی حالات خود دیکھ لیں۔ اب یہاں پر یہ مجھے حضرت عائشہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو جس کے حوالے سے اس کو میں نے جواب دیا کہ
ویسے تو ان کے حوالے سے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے جس میں نے تفصیل سے بات کر دی ہے، تو یہاں پر میں نے اس کو اس حوالے سے جواب تو نہیں دینا چاہتا۔ یہاں پر میں نے اس کو ان کے رام جی کے حوالے سے بات کر دی کہ ان کے رام جی نے اور ان کے بھائی لکشمن نے سیتا اور ارملا سے جو ہے وہ سیتا سے 6 سال کی عمر میں اور جبکہ ارملا سے 3 سال کی عمر میں لکشمن نے شادی کی۔ تو یہ اب اس کے حوالے سے مجھ سے پوچھے گا کہ ظاہر پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں سے پتہ چلا، کیسے پتہ چلا، تو اس کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ان کے ایک جہادی جماعت ہے ان کی اپنی، انڈیا والوں کی، بی جے پی ہے کہ کون سی ہے، مجھے نام نہیں آ رہا ہے اس وقت ذہن میں، تو اس کے ایک بندہ تھا جو بہت ہی سخت رہا ہے ساری زندگی، تو وہ جب مسلمان ہوئے تو اس نے اپنے بیان میں کوٹ کیا ہے کہ ہماری کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جس طرح کے رام اور لکشمن جو ہیں وہ بھائی تھے، اور جب ان کے محل کی طرف راون نے ایک ہرن بنا کر بھیجا، اور ہرن کی لالچ میں وہ رام اور لکشمن جو ہے وہ محل کے ارد گرد لکشمن ریکھا بنا کر اور سیتا جی کو ادھر اکیلا چھوڑ کے رام جی اور لکشمن ہرن کے پیچھے بھاگنے کے لیے بھاگے، تو ہرن آگے بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے رام جی اور یہ لکشمن ان کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ اس دوران پیچھے سے راون آیا اور اس نے آ کے سیتا جی کو کڈنیپ کر دیا۔ تو وہ بتا رہا تھا بیان میں کہ یہ کہ ہمارا بھگوان کیسا ہے، ہم کس بھگوان پہ کو مان رہے ہیں کہ جس کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ راون کا دھوکے والا ہرن ہے، کوئی اصلی ہرن نہیں، راون کا دھوکے والا ہرن ہے، اور پیچھے سیتا جی کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، لہذا وہ ہرن کو راستے میں چھوڑتے اور پیچھے واپس مڑتے، لیکن نہ ان کو پتہ چل سکا اور نہ ہی انہوں نے ہرن کو چھوڑا، اور پیچھے سے راون لے گیا۔ اوپر سے مین پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ جب سیتا جی کو وہاں سے اغوا سے جب واپس لائے گئے تو ان سے اگنی پریکشا بھی لی گئی کہ راون کے ساتھ اتنا عرصہ قید رہی ہیں، رہنے کے بعد کیا انہوں نے کچھ کیا تو نہیں، تو انہوں نے سیتا جی سے اگنی پریکشا بھی لی۔ تو یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ ان کو رام جی کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال یہ تو الگ سے بحث ہے، اس کے اوپر میں بات کروں گا بعد میں۔ فی الحال یہاں پہ یہ پروف کرتا چلوں کہ ان کی عمر کیا تھی۔ تو عمر کے حوالے سے یہ ہے کہ سیتا جی کو جب کڈنیپ کیا گیا تو اس وقت ان کی عمر 18 سال تھی، اور جس وقت ان کو کڈنیپ کیا گیا تو 18 سال تھی، اور 18 سال کی اور اس وقت سیتا کو اغوا کر کے جب راون اپنے محل میں لے گیا تو وہاں پر اس نے راون کو بولا کہ او راون، تم نے مجھے کڈنیپ کیوں کیا؟ میں تو ابھی 12 سال رہی ہوں، لہٰذا 12 سال اپنے حسب شوہر کے ساتھ رہی ہوں، تو تم مجھے کڈنیپ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہاں پر پھر نظر آتا ہے کہ سیتا جی کو وہاں پر پھر نظر آتا ہے کہ 18 سال کی عمر میں کڈنیپ کیا اور 12 سال ان کے ساتھ گزارے، تو 12 سال اور 18 میں سے 12 نکالو، پیچھے 6 سال بچ گئے، تو لہٰذا 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، اور سیتا جی سے 3 سال چھوٹی ارملا تھی، اور دونوں کی شادی ایک ہی دن ہوئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 6 سال کی عمر میں سیتا جی کی اور 3 سال کی عمر میں ارملا کی شادی ہوئی۔ تو اب اگر اس میں کوئی رد و بدل ہے یا کوئی چینجز ہے تو آپ مجھے بتانا، میں تو وہی بات کروں گا جو میں نے سنی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس بندے سے سنی ہوئی ہے جو اتنا عرصہ آپ کے ہندو مذہب میں رہا ہے، ہندو مذہب کی تعلیم دیتا رہا ہے وغیرہ، ہندو مذہب میں جو اتنا عرصہ ہندو مذہب میں رہا ہے اور ہندو مذہب کا پرچار کرتا رہا ہے، تو اب اس نے جو کہا ہے تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آگے چلتے ہیں یا تمہاری جواب کی طرف۔ اور یار ایموشنل ہونا اور ظالم ہونا فرق ہے،
ایموشنل ہونے میں یہ لکھتا ہے نا مرد زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. میں نے اس کو کہا کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے. اس نے کہا طلاق کا حق ہے. اوپر اس نے کہا ہے اس کا جواب کیوں، اس کا جواب دو، طلاق دینے کا حق صرف مردوں کو ہے یا عورتوں کا بھی ہے؟ تو اس کو میں نے یہاں پہ جواب دیا طلاق اور خلا دو مختلف چیزیں ہیں، دو مختلف رولز ہیں اسلام کے اندر. طلاق تو یہ ہوتی ہے کہ جو مرد کے پاس ہے مرد دے سکتا ہے، لیکن خلا عورت لے سکتی ہے. اور خلا بھی ایسی، خلا کا حق ایسا ہوتا ہے کہ جس میں عورت کبھی اگر جو ایک خلا 3 طلاقوں کے برابر ہے. مطلب ہے طلاق تو ایک طلاق دی، اس کے بعد رجوع کر لیا، واپس ہو گیا. ایک طلاق دے دی، اس کے بعد واپس ہو گئے. 2 طلاقیں دے دی تو نکاح ہوگا، نکاح کے بعد آئی تھنک واپس ہوگا، مجھے کنفرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو معاف کرے، میری محنت کو قبول کرے. اور 3 طلاقیں ہوگی تو کچھ بھی واپس نہیں، سب ختم، کوئی واپس ہی نہیں. لیکن خلا ایسی ہے کہ جب ایک عورت ارادہ کر لے کہ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، اس کی شکل اچھی نہیں، یا اس کے کام اچھی نہیں، یا اس کی ظالم ہے وہ ETC ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو لکھتا ہے اب یہاں پہ لکھتا ہے کہ اس کا جواب دو کیوں طلاق دینے کا حق صرف مردوں کو ہے عورتوں کو نہیں. تو اس کو میں نے کہا کہ طلاق اور خلا وغیرہ 2 ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اب خلا میں ایسا ہے کہ اب اسی طرح یہ ویڈیو لنک میں نے اس کو شیئر کا میں نے لنک سینڈ کیا مرزا انجینئر صاحب کا، اور جو بڑے پیارے طریقے سے بات کرتے ہیں. اس میں انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، غلام ہی تھے، اور جو صحابیہ تھی وہ بھی غلام تھی. انہوں کی شادی ہو گئی تھی تو اس صحابیہ کو اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی. اس نے ان سے خلا کا مطالبہ کر دی، خلا لینے کے لیے. اب وہ صحابی ہر جگہ پہ جا کے رونے لگ گئے، پریشان تھے، روتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کی یہ حالت دیکھی، ان کو روتا ہوا دیکھا، تو اس صحابیہ کو بلایا اور بولا کہ دیکھو جی یہ کتنا پریشان ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کے واپس خلا کے کیس کو واپس لے لو. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ حکم دے رہے ہیں. اب اگر اسلام کوئی ایسا غلط مذہب ہوتا، اسلام ایسا سخت مذہب ہوتا اور اسلام کے قانون سخت ہوتے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کہتے کہ نہیں، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ روزے رکھو، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کے حقوق پورے کرو، اپنے حقوق العباد پورے کرو، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا کہ حقوق العباد حقوق اللہ پورے کرو، جس طرح سے انہوں نے حکم دیا اپنے حقوق پورے کرو، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا میں حکم نہیں دیتا، میں مشورہ دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا اگر یہ مشورہ ہے تو پھر صحابیہ نے کہا اگر یہ مشورہ ہے تو پھر مجھے ان کے ساتھ رہنا قبول نہیں. تو یہ ویڈیو ان کو میں نے سینڈ کی اور بولا کہ 4 منٹ سے آگے ارسال کریں، لہذا یہ ویڈیو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا، آپ لوگ بھی دیکھ لینا. 4 منٹ سے آگے یہ بات انہوں نے کی ہے. آج کل لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پورا دیکھ لیں. 13 سال والی بات کو آپ اسٹڈی سے جوڑ رہے ہو، یہ غلط ہے نا. اسٹڈی کو میں نے اچھا سودا یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس 13 سال والی بات کو یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکیوں کو سو بیچتے ہیں، تو یہ تم اس کو کیا کہتے ہو؟ تو میں نے کہا تم سودے سے جوڑ رہے ہو تو یہ بات اچھی بات نہیں ہے. سودا اس کو ٹھیک نہیں کہتے، بیچنا یا سودا کرنا. سودے کرنے کو میں بھی نہیں اچھا سمجھتا، لیکن شادی کو تو میں اچھا مانتا ہوں، اس میں بھی جب اس کی رضامندی ہو. یہ میری ویڈیو حضرت عائشہ کے متعلق، جس کا لنک میں نے یہاں پر دکھایا ہوا ہے، میرے چینل پر مل جائے گی نام کے ساتھ. ہندو لوگوں رام اور لکشمن کے بارے میں نے یہاں پر بات کی. اب
جو پیچھے بھی میں بول چکا ہوں کہ اور کس طرح سے میں نے اس کو تفصیل کے ساتھ اب میں نے اس کا جواب بھی دے دیا جو انہوں نے یہاں پر مجھ سے پوچھا کہ کس نے بولا کہ رام کی شادی رام جی کی شادی 3 سال اور 6 سال اگر ایسا ہے کہیں لکھا ہے وہ ہوگا تو وہ غلط ہے، کیونکہ شادی ہونے کے بعد ہی تو وہ تینوں بنواس کے لیے نکلے۔ شادی کی 2 سال ہونے سسرال میں بیٹھے اور 16 سال، یہ کس نے بولا؟ ذرا یہ میں اپنی معلومات کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ 16 سال عمر تھا ان کا جب ان کی شادی ہوئی۔ یہ تمہاری اپنی سوچ ہے بھائی، تمہاری اپنی سوچ ہے، میں نے تمہیں ریفرنس بتا دیا، اب تم چیک کرنا، مجھے بتانا اور کوئی تحریری ثبوت ہے تو مجھے دیکھو، میں چیک کروں گا، میں بالکل تیار ہوں اس کو چیک کرنے کے لیے۔